الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و صحابکہ یا رحمۃ للعالمین سنو اے ساکنان بزم گیتی، سنو اے ساکنان بزم گیتی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس اور اجتماع وطن عزیز کے حوالے سے ہے، اور میں نے اسی اعتبار سے سورہ حشر کی ایک آیت پڑھی ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وطن کی محبت یہ ایک فطری جذبہ ہے، نہ صرف انسانوں میں بلکہ حیوانوں کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے۔ ہر ایک جاندار اپنے وطن سے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھونسلے سے پیار کرتا ہے۔ وطن سے محبت ایک عمومی جذبہ ہے، اور اپنے دیار، دیش، گاؤں، شہر اور گھر سے یہ ایک خصوصی جذبہ ہے جو ہر جانور کے اندر فطرتاً پایا جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دیار، اس کا شہر، اس کا علاقہ، اس کا وطن آباد اور شاد رہے، وہاں دشمنوں کا پھیرا نہ ہو، وہاں اضطراب نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، وہ علاقہ، وہ وطن خوشحال ہو، اور اس وطن کے باسی رہنے والے آپس میں محبت سے رہتے ہوں، اخلاق سے رہتے ہوں، بھائی چارے سے رہتے ہوں، کیونکہ یہ اخلاق، بھائی چارہ، محبت ہی وطن کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک عمومی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، کئی انبیاء کرام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، دشمنوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے، لیکن جو ہی انہیں موقع ملا وہ اپنے وطن کو واپس آئے۔
کیونکہ وطن کا پیار انسان کے اندر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اور یہی جذبہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں باہر جانا نصیب ہو یا موقع ملے تو باہر کی دنیا میں جب کوئی آپ کے وطن کا بندہ ملتا ہے تو اسے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یعنی اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو اسے کوئی پاکستانی ملتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر پنجابی ملتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس کے ضلع کا بندہ ملتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر اس کی تحصیل کا بندہ ملے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اگر اس کے گاؤں کا بندہ مل جائے تو پھر تو خوشی کا کیا کہنا، اور اگر اس کی برادری کا بندہ مل جائے پھر تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وطن چھوڑنا پڑا، مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ کفار کی طرف سے پریشانیاں آئیں، صحابہ کو ستایا گیا، تو اللہ کے حکم سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن جاتے ہوئے سرزمین مکہ کی طرف آپ نے نگاہ ڈالی اور مکہ کی سرزمین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مکہ کی مٹی تیری فضا بہت پیاری ہے، اے فضائے مکہ، اے ہوائے مکہ، اور اے مکہ کی مٹی تو بہت پیاری ہے، اور خاص طور پر تو مجھے تو بہت ہی عزیز ہے، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر یہ لوگ مجھے نہ ستاتے، یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے، یہ لوگ مجھے پریشان نہ کرتے تو میں کبھی بھی اس جدائی کو برداشت نہ کرتا اور تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر آنکھوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کے صحابہ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا، اور اسی حوالے سے یہ سورہ حشر کی آیت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ، وہ جو غریب مہاجر تھے جن کے گروندے مکہ میں تھے، جن کی چھوٹی چھوٹی جائیدادیں مکہ میں تھیں، جن کے سارے آباء و اجداد مکہ میں تھے، انہیں بھی نکلنا پڑا۔ جرم کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام قبول کرنے کی پاداش میں انہیں مکہ چھوڑنا پڑا۔ آج میں ایک عمومی مطالعے سے گزر رہا تھا، گھر میں مطالعہ کر رہا تھا، تو میرے دل میں کوئی اس تقریب کے حوالے سے نہیں، اپنے آپ ہی میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، تو میں اپنے دل میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اے میرے ملک کی سرزمین، میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان و مال قربان کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا وطن، میرا ملک مجھے بہت پیارا ہے، لیکن میرا دین، میرا نبی، میرا خدا، میرا قرآن، یہ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ میں ان کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ وطن اتنا پیارا ہے کہ میں وطن کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنا دین اتنا پیارا ہے، مجھے اپنا مذہب اتنا پیارا ہے، مجھے خدا کا دیا ہوا قرآن اتنا پیارا ہے، مجھے خدا کا محبوب اتنا پیارا ہے، اور مجھے اپنے خدا سے اتنا پیار ہے کہ ان کی خاطر میں اپنے وطن کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بوقت ضرورت، دینی ضرورت کے پیش نظر اپنے اپنے وطن کو قربان کیا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا۔ تو وہ غریب مہاجر صحابہ جنہیں اپنا سب کچھ اسلام کے لیے اور خدا کے لیے چھوڑنا پڑا،
ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 8 ہے، للفقراء المہاجرین، غریب صحابہ مہاجر، الذین اخرجوا من دیارہم، انہیں ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، واموالہم، اور انہیں ان کے مال چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مکے کے لوگوں نے یہ پابندی لگا دی، اگر کوئی مکہ چھوڑ کر مدینے جانا چاہتا ہو تو وہ بھلے جائے، لیکن اپنا گھر بار مال مویشی سب کچھ مکے میں چھوڑ کے جائے، کوئی ایک دھیلا بھی ساتھ لے کر مدینے کی طرف ہجرت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے صحابہ کو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑنا پڑا اور خالی ہاتھ مدینے کو جانا پڑا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ جو صحابہ جنہوں نے ہجرت کی ہے یہ کوئی دنیوی مقاصد نہیں تھے، الذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اللہ کی مہربانی کی تلاش میں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ان لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا اور اپنا علاقہ چھوڑا اور سب کچھ قربان کیا اور خالی ہاتھ مدینے پہنچے۔ اور پھر صورتحال یہ تھی محبت کی، اپنے علاقائی محبت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کسی ضروری کام سے نکلے، واپس آئے تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہاجرین کا یہ حال ہے کہ وہ مکے کے راستوں میں کھڑے ہو کر مکے کی جدائی میں رو رہے، اپنے وطن سے اتنا پیار ہے، ہوتا ہے۔ رسول اللہ کو بتایا گیا کہ وہ صحابہ جو مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ہیں وہ مکے کے راستے پر کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کیا کیا جائے؟ رسول عربی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یوں ہاتھ اٹھائے اپنے رب کی بارگاہ اور فرمایا اے اللہ ان کے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے دگنی فرما، اے اللہ میرے صحابہ کے دل میں مکے سے دگنی محبت مدینے کی پیدا فرما دے۔ اور کبھی کبھار میں کہا کرتا ہوں آج ہر کوئی مدینہ مدینہ کرتا ہے تو یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ رسول عربی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حتیٰ کہ حاجی حج کو جاتے ہیں، مدینے میں کوئی ایسا رکن نہیں ہے جسے حج کا رکن کہا جائے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ حج کے تمام ارکان مکے میں ادا ہوتے ہیں، کوئی ایک رکن بھی حج کا ایسا نہیں ہے جو مدینے میں ادا ہوتا، لیکن اس کے باوجود حج پہ جانے والے حج کے سارے ارکان مکے میں ادا کرنے والے کہتے ہیں ہم مدینے چلے ہیں۔ تو یہ مدینے کی محبت کہاں سے آئی ہے؟ یہ رسول عربی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ مکے کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مکے کی محبت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، تو لوگ مکے سے محبت کرتے ہیں۔ اور مدینے کی محبت میرے آقا جن پر میری جان روح فدا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں مدینے کی محبت دگنی فرما دے۔ پھر یہ ہوا کہ صحابہ کا مدینے سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، صحابہ مدینے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے، کہیں باہر موت نہ آ جائے، ہم مریں تو مدینے میں ہی مرے۔ موت کی خواہش کرنے لگے کہ ہمیں موت آئے تو مدینے میں آئے، مدینے کی ہواؤں میں آئے، مدینے کی فضاؤں میں آئے، مدینے کی مٹی ہمارا مدفن بن جائے، اور کہیں ہم ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلے کہ کہیں موت کسی اور علاقے میں نہ آ جائے۔ خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا یہ حال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے نکلتے کسی ضروری کام کے لیے، کسی غزوے کے لیے، کسی جہاد کے لیے،
جب واپس آتے تو پتہ کیا کرتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ پتہ کیا کرتے؟ منہ پر کپڑا ڈال لیتے، سواری پر سوار ہو جاتے، منہ پہ کپڑا ڈال لیتے اور سواری کی مہار کو آزاد چھوڑ دیتے اور اسے خوب دوڑاتے کہ جلدی مدینے پہنچے۔ خود رسول عربی کی مدینے سے محبت کا یہ حال تھا کہ جب واپس کسی سفر سے غزوے سے آتے، منہ پہ کپڑا ڈالتے اور سواری کی مہار کو ڈھیلا چھوڑتے اور اس کو خوب دوڑاتے، ہانکتے کہ جلدی یہ مدینے میں لے جائے۔ تو سامعین عزیز بکار، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین میں گئے، اہل علم جانتے ہیں مجبوراً نکلنا پڑا مصر سے، مدین جانا پڑا، لیکن جو ہی موقع ملا آپ مدین سے واپس مصر میں تشریف لائے۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ لوگوں کو ہندوستان بڑا عزیز تھا۔ علامہ اقبال نے ہندوستان پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ہندوستان ہمارا ایک بہت مشہور و معروف نظم ہے، لیکن جب ضرورت ہوئی دین کی وجہ سے، مستقبل کی وجہ سے، تو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلے اس وطن کے لیے، بے شمار قربانیاں دے کر نکلے اور یہ وطن عزیز بڑی محنتوں سے حاصل کیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں، اس وطن عزیز کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں بڑے مسئلے، بڑے مسائل ہیں، اگر ان مسائل کا میں ذکر کرنا شروع کروں تو ایک لمبی نشست کی ضرورت ہے، جن سے آج ہم گزر رہے ہیں، اپنے ہی وطن میں بیگانے ہو کر بیٹھے۔ بے شمار مسائل ہیں جنہیں ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، بے شمار حقوق ہیں جو پامال کیے جا رہے ہیں، اور کئی سلسلے ہیں، بیڑیاں ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وطن ہمیں عزیز ہے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے۔ ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے، لیکن ان مسائل میں ہم کبھی بھی اپنے وطن کو فراموش نہیں کریں گے، اپنے وطن کی شان پہ، عزت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جب ہمارے وطن کا مسئلہ سامنے آئے گا، ہم سب کچھ بھول جائیں گے، اپنی دشمنیاں بھول جائیں گے، اپنے صوبائی لسانی تعصبات کو بھول جائیں گے، اپنے حقوق بھول جائیں گے، اپنے مسئلے مسائل بھول جائیں گے۔ جب وطن کی آن اور عزت پر حرف آئے گا تو ہم اپنے وطن کی خاطر سارے متحد اور اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا مستقبل ہمارے وطن کی وجہ سے ہے، ہماری عزت و آبرو ہمارے وطن کی وجہ سے ہے، ہمارا اتحاد اتفاق ہمارے وطن اور ملک کی وجہ سے ہے، ہماری نسلوں اور ہمارے بچوں کا مستقبل اس وطن کی وجہ سے ہے۔ یہ وطن رہے گا اور محفوظ رہے گا تو ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارا گھونسلہ ہے، یہ ہمارا آشیانہ ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ہم کسی طرح بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھونسلے کو کوئی توڑ دے یا ہمارے آشیانے کو کوئی برباد کر دے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو آپ اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس وقت اپنے تمام تاریخ اختلافات کو بھول جائیں اور ایک ہی نعرہ لگائیں اس وقت کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ سامعین عزیز وقار، قیام پاکستان یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ ذکر کہاں سے شروع کیا جائے، یہ نغمہ، یہ ساز کہاں سے چھیڑا جائے، اس کو جہاں سے شروع کرو، جہاں سے اس کا آغاز کرو، بے شمار واقعات ہیں جو ادھر ادھر پڑے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسے واقعات ہیں جنہیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔
کہ اس ملک کے خاطر ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی. خون اور آگ کے دریاؤں سے، آگ اور خون کے دریاؤں سے انہیں گزرنا پڑا. کتنے ننھے بچے اس وطن کی بنیاد میں قربان ہوئے. 1 2 4 نہیں، ہزاروں بچے جن کا قتل ہوا. ہزاروں مائیں اپنے قیمتی ہیرے اور جواہرات جیسے نوجوان بیٹوں سے محروم ہوئے. ہزاروں خواتین کے سہاگ اجڑے. لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے. ان کی جائیدادیں، ان کے خونی رشتے، ان کے مال اموال، ان کے ذہنی اور قلبی اور روحانی تعلقات سارے کے سارے ہندوستان میں رہ گئے اور انہیں سب کچھ چھوڑ کے پاکستان میں آنا پڑا. لیکن کیوں پاکستان میں آئے؟ کیونکہ پاکستان کے پیچھے ایک نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا ایسا نعرہ تھا کہ ہر کوئی اس نعرے کی وجہ سے طریق پاکستان کا کارکن بن گیا تھا. سارے اختلافات بھول گئے تھے. نہ مسلکی اختلافات باقی رہے، نہ مذہبی اختلافات باقی رہے، نہ صوبائی اور لسانی اختلافات باقی رہے. بس اس نعرے میں وہ کشش تھی کہ سارے کے سارے جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے. اور پھر جس بھی قربانی سے انہیں گزرنا پڑا انہوں نے اس قربانی سے دریغ نہ کیا. اور میں ایک رائٹر کو پڑھ رہا تھا، کیا میں پاکستان کے حوالے سے، وہ لکھتا ہے کہ بعد ایسے صوبے جو پاکستان میں شامل نہیں ہو سکے، ان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. یعنی صوبہ مہاراشٹر وہ پاکستان میں نہیں شامل ہو سکا. اس طرح کے کئی اور صوبے ہیں کہ وہ اس جد و جہد میں پورے شریک تھے، لیکن وہ پاکستان میں آنا انہیں نصیب نہیں ہو سکا. تو ان لوگوں نے کیوں کوشش کی؟ صرف اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ اس علاقے میں، بر صغیر میں کوئی ایسا ملک بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں جہاں خدا کے دیے ہوئے دین کے مطابق ایک ملک کا نظام ہو، جہاں کوئی شخص محروم نہ ہو، جہاں کسی شخص کے جذبات سے نہ کھیلا جائے. لیکن افسوس کہ یہ وطن تو اس نعرے سے بنا، لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ امیندیں آہستہ آہستہ ٹوٹتی چلی گئی. جن سہاروں کی تلاش میں یہ وطن لوگوں نے حاصل کیا تھا، اس وطن پر قبضہ ان لوگوں کا ہوا جو اس سفر میں شریک ہی نہیں تھے. منزل اسے ملی جو شریک سفر نہ تھا. منزل اسے ملی جو شریک سفر نہ تھا، جو سفر میں شامل نہیں تھے. اقتدار پہ وہ قابض ہو گئے، اقتدار پر ان کا قبضہ ہو گیا. اور آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا رہا ہے یہاں. ایک لمبے عرصہ تک ایک بحث چھڑی رہی حکومتی ایوانوں میں کہ پاکستان کا قانون کیا ہونا چاہیے. پاکستان بننے کے بعد ایک لمبی بحث چھڑی اقتدار کے ایوانوں میں کہ پاکستان کا قانون کیا ہونا چاہیے. حالانکہ جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی تو حضرت حکیم امت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لوگو
جب کوئی نیا ملک بنتا ہے تو سب سے پہلی ضرورت اس ملک کے لیے قانون کی ہوتی ہے کہ اس ملک میں قانون کون سا بنایا جائے. لیکن ہم اس ملک کو بنانے جا رہے ہیں, ہم اس ملک کے لیے جدوجہد کرنے جا رہے ہیں جس کے قانون بنانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی, کیونکہ اس ملک کے لیے قانون ہمارے پاس اور دستور ہمارے پاس پہلے سے ہی قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. یعنی اس کے بنانے والے جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے جدوجہد کی, جنہوں نے اس کی اینٹ رکھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ملک بن جاتا ہے تو اس کی پہلی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اس ملک کا دستور اور قانون. یہ سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ملک کس قانون کے تحت چلا جائے. لیکن جس ملک کی بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں اس کے لیے کسی نئے قانون بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کیونکہ اس ملک کے لیے ہمارے پاس پہلے سے ہی قانون اور دستور قرآن کی صورت میں موجود ہے. لہذا ہمیں اس کام کے کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیکن جب پاکستان بنا تو یہ بحث چلی اور کئی سالوں تک چلی کہ پاکستان کا قانون کیا ہونا چاہیے. وہی پرانا برٹش لا یا کوئی نیا نظام, روس کا نظام, امریکہ کا نظام, اسے لے کر کوئی کانٹ چھانٹ کر کے نافذ کیا جائے. یعنی کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ جس خطے میں آپ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا. اب قرآن کو اور نبی کے فرمان کو اس کے بدلے وہ اس بحث میں مبتلا ہیں کہ پاکستان کا قانون کیا ہونا چاہیے. یہ کتنا بڑا المیہ تھا, اور یہ ہر دور میں المیہ ہوتا ہے. جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو نعرہ کوئی اور ہوتا ہے, جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو نعرہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جب منزل مل جاتی ہے تو پھر نعرے بھی بدل جاتے ہیں. یہی پاکستان کے ساتھ بھی ہوا ہے. حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں قیام پاکستان سے پہلے ایک اجلاس میں سردار عبدالرب نشتر نے کہا تھا, توجہ سے آخری بات کر رہا ہوں, ایک عام اجلاس تھا قائد اعظم کی صدارت میں, اور سردار عبدالرب نشتر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, اسلام is our guide and complete code of our life. We don't want any ism, socialism, communism or national socialism. سردار عبدالرب نشتر نے بھی وہی بات کی تھی کہ اسلام ہمارا مکمل رہبر و رہنما ہے, اس لیے ہمیں دنیا کے کسی اور قانون کی ضرورت نہیں. تمام بزرگوں نے, تمام رہنماؤں نے, تمام لیڈروں نے پہلے یہی کہا تھا کہ ہمیں پاکستان بنانے کے بعد کسی دستور کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, کیونکہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں دستور موجود ہے. لیکن جب یہ بنا تو یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ پاکستان کا قانون کیسا ہونا چاہیے, اور آج تک نہیں ہو سکا, آج تک نہیں ہو سکا. وہی پرانا برٹش لا, برطانوی قانون, میرے ملک کا زیادہ تر قانون جو ہے وہی برٹش برطانیہ کا پرانا قانون, اس میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے اسے نافذ کیا گیا ہے. آج بھی اسلام کے بہت اہم اور بنیادی مسائل پر میرے ملک کا قانون ٹکراتا ہے. سودی نظام اس ملک میں نافذ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. تو اللہ نے جسے جنگ کہا ہے وہ قانون میرے ملک میں نافذ ہے. کیا کیا باتیں میں آپ کو بتاؤں اس مختصر سی نشست میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں, جو کام ہم نہ کر سکے وہ تمہارے ذمہ ہے. اس ضمانت کی, اس نشانی کی جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کی تھی محنتوں سے, قربانیوں سے اور لازوال قربانیوں سے حاصل کی تھی, یہ ہمارے بعد آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے.
یہ امانت آپ کے سپرد ہوگی. ہم وہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہم جو نہ کر سکے اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، وہ ذمہ داری اب آپ کے کندھوں پہ آنے والی ہے. آنے والے دور میں آپ نے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے کہ تحریک پاکستان کیا تھی، تحریک پاکستان میں کس کس کا خون شامل ہے، تحریک پاکستان کے دوران کیا اعلان کیے گئے تھے، اس ملک کے بارے میں ہمارے لیڈروں اور رہنماؤں کے کیا نظریات تھے. یہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس نظریے اور دستور کی حفاظت کرنا ہے، اور اس ادھورے کام کو جسے ہم پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے اس کام کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے نظریے کے لیے لڑتے رہیں. وطن چھوڑنا نہیں ہے، وطن چھوڑنا نہیں ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، آپس میں اتحاد رکھنا ہے، اتفاق رکھنا ہے. نظریات کو بچانے کے لیے علمی اور حکمت کے ساتھ جد و جہد کرنی ہے. لوگوں کو اپنے مرکز پہ واپس لے کر آنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ وہ وطن ہے جو اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، جو دستور اسلام کے لیے بنایا گیا تھا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ٹکڑا زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے بنائے ہوئے رہنما اصولوں کو آزما سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ٹکڑا زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم خدا کے دستور کو نافذ کر کے اور لوگوں کو بنیادی حقوق دے کر ہم یہ لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھ لو دھرتی پر خدا کا نظام نافذ ہے، دیکھ لو. ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے، قائد اعظم نے کہا تھا کہ دیکھ لو کہ اس دھرتی پر ایک ایسا ملک ہے جہاں خدا کا قانون نافذ ہے اور یہاں کسی کی حق تلفی نہیں ہو، یہاں سب کو سب کے حقوق دیے جا رہے ہیں. یہ وطن ہم اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ دھرتی کے سینے پر ایک ایسا ملک ہے جو اسلامی ہے، جو نظریاتی ہے، جہاں اللہ کا قانون نافذ ہے اور اللہ کے قانون میں رہنے والے کسی ایک فرد بشر کا حق بھی متاثر نہیں ہوا. یہ دکھانے کے لیے یہ وطن بنایا گیا تھا. لیکن بعد میں قبضہ ان لوگوں نے کر لیا جیسے مردہ جانوروں کے جسم پر درندے قبضہ کر لیتے اور نوچ نوچ کر اس لاش کو کھاتے. ایسے لوگوں نے میرے ملک پر قبضہ کر لیا ہے جنہوں نے میرے وطن کو مردہ بنا دیا ہے اور لاش بنا دیا ہے، اور اس لاش کو بھی نہیں چھوڑ رہے، نوچ نوچ کر کھائے جا رہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی ایسا حاکم دے جو اسلامی سوچ رکھتا ہو، جو اسلامی نظریہ رکھتا ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، اللہ کے قرآن دستور کی محبت ہو، اور وہ پوری محبتوں سے اس ملک کو وہی بنائے جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.